السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا پہلا حصہ پڑھا گیا ہے، کیونکہ آیت کافی طویل ہے۔ اس بنیاد پر مختصر کیا گیا ہے، یعنی آدھی آیت پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں پڑھتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، اس کے پیروکار ہو گئے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ سلیمان علیہ السلام تو ایک جلیل القدر نبی تھے، اللہ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں عطا کی تھی، بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کیا ہے؟ جادو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں کا اور ہلاک کرنے والے گناہوں کا تذکرہ کیا، اس میں سے آپ نے جادو کا بھی ذکر کیا۔ جادو بڑی خطرناک چیز ہے، ہنستے گھرانے کو برباد کر دیتا ہے، آپسی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے، انسان کو خطرناک بیماری میں داخل کر دیتا ہے، انسان کی عقل کو، اس کے شعور کو چھین لیتا ہے، تو بہت ہی بری چیز ہے۔ اس لیے شریعت میں جادو کو سنگین جرم قرار دیا گیا اور اسے کفر قرار دیا گیا۔ جادو کا سیکھنا سکھانا بہت بڑا جرم ہے۔ اسلامی حکومت میں جادوگروں کی سزا قتل ہے۔ تو بہرحال یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ رب العالمین کہتا ہے، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا۔ بابل عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر 2 فرشتے نازل کیے گئے تھے، ہاروت اور ماروت، یہ 2 فرشتوں کے نام ہیں۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے، یعنی جادو ایک آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا تھا، تو وہ فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو جب تک کہ وہ واضح نہ کر دیں، حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرنا۔ تو اس راستے سے جادو سیکھ کر کے کفر کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ بھلائی کس میں ہے؟
سیکھنا نہیں، ہم آزمائش ہیں، ہمارے چکر میں مت پڑو، ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں گھوم رہے ہیں. فلا تکفروا، کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو وہ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے. پھر یہ لوگ مطلب یہ یہودی یہ سیکھتے تھے ان دو فرشتوں سے وہ چیز ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، یعنی جادو سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، یعنی میاں بیوی کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دے. یہاں تک آیت پڑھی گئی تھی اور اس کا سرسری طور پر ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ لوگ شیطان کے پیچھے ہو گئے، یہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت پڑھتے تھے. یعنی یہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اس چیز کے پیچھے چلے، بہک گئے، گمراہ ہو گئے جو شیطان پڑھتے تھے. یعنی جادو کا فن، جادو کا کرتب، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر یہ جادو کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، شیطان کے علم کو، شیطان کی چال میں داخل ہو گئے، شیطان کے علم کو حاصل کرنا شروع کر دیا. تفسیر میں لکھتے ہیں اب شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی حکمت الہی اور عادت قدسی یہ ہے کہ جو کوئی اس چیز کو ترک کرتا ہے جو اسے فائدہ دیتی ہے اور جس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے ممکن ہو، لیکن وہ فائدہ نہ اٹھائے تو اسے ایسے کام میں مشغول کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان ہوتا ہے. یعنی اگر آدمی فائدے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، فائدے والی چیزوں سے فائدہ نہیں، مستفید نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو وہ نقصان میں داخل کر دیا جاتا ہے، وہ ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے جس میں اس کا کیا ہے، نقصان ہے. اس طرح آگے لکھتے ہیں کہ پس جو کوئی اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے اسے بتوں کی عبادت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، اب وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے. جو کوئی اللہ کی محبت، اس سے خوف اور اس پر امید کو ترک کرتا ہے، وہ غیر اللہ کی محبت، اس سے خوف اور اس سے امید میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، تو وہ مخلوق کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ مخلوق سے ڈرتا ہے. اور جو کوئی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا، یعنی اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کر رہا ہے، تو اسے شیطان کی فرما برداری میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے. جو کوئی اپنے رب کے سامنے ذلت اور فروتنی کا اظہار نہیں کرتا اسے بندوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے. اور جو کوئی حق کو چھوڑتا ہے، حق کو نہیں مانتا، حق کو چھوڑتا ہے، اسے باطل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ان یہودیوں نے جب اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا تو اس طرح جادو کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ایجاد کیا تھا. جہاں شیاطین نے لوگوں کو سکھانے کے لیے جادو نکالا اور لوگوں کو باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کے عامل تھے اور جادو ہی ان کے زور پر انہیں اتنی بڑی سلطنت حاصل ہوئی تھی. یعنی جو ان کو حکومت اور پاور حاصل ہوئی، حکومت اور سلطنت اور قوت حاصل ہوئی، اقتدار حاصل ہوا، یہ جادو کا زور تھا. حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی جادو نہیں سیکھا، بلکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے نبی تھے. اللہ سچے نے اپنے اس فرمان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کام سے منزہ قرار فرمایا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ان سے جادو کا یہ عمل سرزد نہیں ہوا، جادو نہیں سیکھا، لیکن یہ شیاطین جادو سیکھ کر شیطان کے پیچھے چلتے تھے، شیطان کے پیچھے چلتے تھے. تو یہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے
اپنی تفسیر میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو اب یہ لوگ شیطان کے فتنے میں اور شیطان کے جھانسے میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو نازل کر دیا۔ 2 فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، کہا وما يعلمان وما انزل على الملكين ببابل ہاروت و ماروت، اور بابل میں ہاروت ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا۔ کیا اتارا گیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو جادو کا علم نازل فرمایا تھا۔ مقصد کیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو بتائیں، جو بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے، یعنی انبیاء کے پاس معجزات ہیں، جادو نہیں ہے۔ اسی فکر کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو جادو سکھائیں، بتائیں، اور تاکہ لوگوں کو معلوم کہ جادو کیا ہے۔ اور جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء اکرام کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز قرار دیتے تھے۔ اسی فتنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ دوسرا مقصد بنی اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ، یعنی جو یہودی تھے ان کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی مقصود تھی کہ بنی اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے، کہا سکھاؤ سکھاؤ، جادو سیکھنے کے پیچھے پڑ گئے، اور بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے مگر مانے نہیں، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ فرشتے کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ فرشتے کھل کے کہتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، تم ان سب چیزوں کے چکر میں نہ پڑو، تم کفر کا راستہ ہے، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، تم کفر کے راستے پہ نہ چلو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر یہ لوگ ان سے وہ سیکھتے، یعنی یہ بنی اسرائیل یہودی وہ سیکھتے، یعنی جادو ما یفرق به بین المرء وزوجہ، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جو میاں بیوی کے درمیان آپسی محبت کو نیست و نابود کر دے، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے، جدائی ڈال دے۔ دیکھیے شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کبھی میاں بیوی کی محبت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ شیطان کی تو بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی خواہش ہے کہ میاں بیوی کی محبت دور ہو جائے، میاں بیوی میں طلاق واقع ہو جائے۔ اور جادو کا جو فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان محبت کو نفرت میں تبدیل کیا جائے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ میاں بیوی درمیان آپس میں لڑتے رہے یہاں تک کہ لڑتے طلاق کہہ کر کے میاں بیوی دونوں جدا ہو جائے۔ شیطان نکاح اور محبت، میاں بیوی کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، چونکہ جب وہ طلاق دلوا دے گا تو یہاں پہ ایک گناہ کا خدشہ ادھر شوہر کو، مرد کو زنا کی طرف لے جائے گا، برائی کی طرف لے جائے گا، ادھر عورت کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ تو بہرحال فرشتے نازل ہوئے تھے، لیکن وہ لوگوں کو واضح کرتے تھے کہ تم ان سب چیزوں کے چکر میں نہ پڑو۔ لیکن یہی بنی اسرائیل، یہی یہودی ان سے وہ چیز حاصل کرتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان محبت کو جدا کر دے، تفریق ڈال دے۔ انشاءاللہ کل کے روز اس کی بقیہ جو آیت ہے اس کی تفسیر اور توضیح بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔